تو اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ پہ جب خانہ کعبہ پہنچے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بتوں سے کوئی مسئلہ نہیں تھا. وہ چاہتے تو صحابہ کرام سے کہہ سکتے تھے کہ ان بتوں کو اٹھا کے تو شہر سے باہر پھینک آؤ، خود ہی یہ کافر لوگ اس کو اٹھا کے لے جائیں گے. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑا اور سب صحابہ کے سامنے توڑا، اور یہ پیغام دیا کہ میں نے صرف زبان سے نہیں بلکہ عملی طور پہ بھی شرک کو اپنے آپ سے بچایا ہے اور ان بتوں کو توڑا ہے. اور یہ پیغام انہوں نے اپنی امت کو قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ آپ لوگوں نے بھی اپنے گھروں میں اپنے علاقوں میں بتوں کو سجانا نہیں ہے بلکہ ختم کرنا ہے. تو اب لوگ مجھے باتیں کرتے ہیں کہ جی میری داڑھی نہیں ہے، میری نمازیں نہیں ہیں. تو یہ جو شرک ہے، یہ جو بت ہیں، ان کو ختم کرنا، ان تصویروں کو ختم کرنا بھی تو سنت ہے. تو آپ جو میرے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ جی میری داڑھی نہیں ہے، تو یہ بتوں کو توڑنا، بتوں کو ختم کرنا، تصویروں کو ختم کرنا، یہ بھی تو سنت ہے. تو آپ یہ بھی سنت تو پوری کریں. یہ لوگ اس طرف نہیں آئیں گے. اب اگر آپ نظر دہرائیں تو آپ کو شرک کی بہت سی اقسام نظر آئیں گی. آپ بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں چلے جائیں، وہاں پہ انہوں نے بڑے بڑے بت بنائے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری سوسائٹیز کی زینت بڑھاتے ہیں، یہ ہماری سوسائٹی کے خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں. بلکہ ایک لاہور میں ایک بہت بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، انہوں نے تو پورا ایک بلاک بنایا ہوا ہے احرام مصر کے اوپر، اور وہ جو باطل خدا ہیں وہ انہوں نے بڑے بڑے بنا کے رکھے ہوئے ہیں. تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک اسلامک ملک میں رہتے ہیں، پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے، تو یہاں پہ اگر ہم باطل خداؤں کو، ان کے مجسموں کو ادھر جگہ جگہ سجائیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا؟ اللہ کبھی ہماری مدد نہیں کرے گا. ہم جو ہے وہ اپنے راستے سے بہت دور بھٹک چکے ہیں. تو آج ہمیں جو ہے یہ اپنے آپ کو ان جو شرک کی فارمز ہیں، جو شرک ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، ورنہ آپ بھول جائیں کہ اس ملک میں کوئی خوشحالی آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی. بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں خوابوں میں کیا آیا کہ کب پاکستان کے حالات صحیح ہوں گے؟ تو میں اپنے خوابوں کی بیس پہ کہتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے نہیں بچائیں گے، اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے نہیں پاک کریں گے، تو تب تک آپ بھول جائیں کہ اللہ کی کوئی مدد آئے گی، اور تب تک پاکستان کے جو حالات ہیں وہ مزید خراب ہی ہوتے چلے جائیں گے اور بہتری کی کوئی امید نہیں ہے. تو اگر دیکھیں تو آپ بڑے بڑے بینرز لگے ہوئے ہیں جن پہ غیر ضروری تصاویر ہیں، تو یہ بھی سب فارم آف شرک ہے. ایک حدیث ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوگی وہاں پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. تو جب ایک تصویر سے اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو یہ جو بت ہیں جو ہم نے اپنے گھروں میں سجائے ہوئے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ ہماری کوئی مدد کرے. اب میں نے جب اپنے خواب شیئر کرنا شروع کیے تو مجھے اللہ نے بہت سے خوابوں میں دکھایا بھی اور بتایا بھی کہ قاسم میں تیری صرف اس لیے مدد کر رہا ہوں کہ تو نے اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیا. تو اب اتنے یعنی آپ دیکھیں کہ شرک اتنا پینیٹریٹ کر چکا ہے کہ مکہ اور مدینہ بھی ان چیزوں سے پاک نہیں رہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ آپ جائیں، آپ سرچ کریں تو بہت سی آپ کو ایسی ویڈیوز نظر آئیں گی جس میں لوگوں نے اپنے جسموں پہ ٹیٹوز بنوائے ہوئے ہیں اور ان میں وہ تصاویر بنی ہوئی ہیں، اور وہ اسی کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ وہ مدینے میں جا کے نمازیں پڑھ رہے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو بہت سے لوگ مکہ اور مدینہ میں ٹی شرٹس پہن کے جاتے ہیں، قمیضیں پہن کے جاتے ہیں جن کے اوپر شیروں کے یا اس طرح سے دوسرے جانوروں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو مکہ اور مدینہ جو اتنی پاک جگہ ہیں وہ بھی شرک سے نہیں بچی ہوئی، وہاں بھی شرک کی آپ کو اقسام نظر آئیں گے.